تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب 1000 لوگوں نے تھوڑا سا آٹا تھا اور تھوڑا سا سالن تھا، ایک چھوٹی سی بکری، ایک ہنڈیا تھی، وہ 1000 بندوں نے کھانا کھا لیا اور کھانا کم بھی نہیں ہوا، جتنا تھا اتنے کا اتنا ہی رہا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عمرو کو سانپ کے ڈنگ لگنے کی صورت میں دم کرنے کی اجازت دی، تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں دم کر دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، کر دینا چاہیے۔ فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اس کو نفع پہنچائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نفع حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جانا اور ان سے دم کروانا جائز ہے۔ ہاں، اس میں شرعی پردے کا خیال رکھنا ضرور، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان سے پیار لیں، ان کے ساتھ جسم لگے، یہ کام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اصافح النساء، کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو بابا جی اور قاری صاحب اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے۔ بغیر شرعی عذر کوئی مرد کسی غیر عورت کے جسم کی طرف نظر نہیں کر سکتا، وہ بھی ڈاکٹر ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے اس طرح کی، وہ ایک علیحدہ کنڈیشن ہے، وہ بھی صرف اسی حصے کی طرف دیکھنا ہے جس میں اس کو ضرورت ہے دیکھنے کی، بس باقی جسم کی طرف نظر یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جس کو ضرورت ہے، ایمرجنسی کوئی پڑ گئی ہے، ادروائز فیمیل دیکھنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ملی ڈاکٹر فیمیل تو پھر اس صورت میں میل ڈاکٹر اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو یہ دم دیکھ کے تو کرنا ضروری تو نہیں ہوتا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیر صاحب نے کہہ دیا یا قاری صاحب نے کہہ دیا وہ سامنے میری آئے گی تو پھر یہ دم کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دم کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ جائز ہے، کہ اس میں کلمات جو ہیں وہ پاکیزہ ہوں، جادو وغیرہ کے کلمات، کفریہ کلمات نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ اس کو نفع پہنچائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، بے شک اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کہ انہو لا ینبغی للشیطان ان یتمثل فی صورتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ شیطان میری صورت نہیں آ سکتا، میری صورت وہ نہیں بنا سکتا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا بے مثل ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نبی میں لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ تو شیطان ہر ایک کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں
یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے معنی میں یہ سمجھیں کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو شیطان سے بھی زیادہ بڑھ کے سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہر ایک کی صورت اختیار کر سکتا ہے شیطان ہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر سکتا نہیں ہے. اور یہ کیسے شیطان سے بھی بڑے اس آگے چلے گئے، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں. یعنی شیطان اتنا نافرمان اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں بن سکتا، تو ان انسانوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں. یعنی یہ شیطان سے بھی آگے چلے گئے ہوئے ہیں، شیطان کو بھی کراس کر گئے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو یہ نبی جیسے کیسے، میں نے کل لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ تو تھوک ڈالیں برتن میں تو وہ کھانا برکت والا کیا ہوگا، وہ کھانا کسی نے کھانا ہی نہیں ہے، بلکہ خود بھی نہیں کھائیں گے، ان کا دل نہیں مانے گا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن وہ ملاتے ہیں، گوشت میں ملاتے ہیں تو 1000 لشکر کھا جاتا ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش آ جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. یہ اشارہ کرتے ہیں چند 2 ٹکڑے کرے سورج نو واپس موڑے، تو انگلی سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ انگلی سے اشارہ کیا بار بار کہتے رہتے تو ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے. تو یہ سب جھوٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتے بس، اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، آ سکتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا، دیکھو ہمیں ایسے نبی ملے جو بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اور کتنے زیادہ ان کے پاس کمالات ہیں، اتنی زیادہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. مدینے میں بھی جا سکتا ہوں مگر کہاں سے لاؤں ہمت انہیں چہرہ دکھانے کی. لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، کیونکہ میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی. کیونکہ وہ کافروں کو بھی معاف کر دیا تھا. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی. کافروں کو بھی معاف کر دیا تو ہم پھر ان کے امتی ہیں، وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار اور محبت کرنی چاہیے. وہ ایک شاعر نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، دم توڑنے والے تھے مدینے کے مسافر، جان آ گئی جب گنبد خضرا نظر آیا، بے ساختہ نظروں میں کھینچی عرش کی تصویر، جب سرور کونین کا روزہ نظر آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی بندے کے مزاج میں جو ہے نا خوشی آ جاتی ہے، اور کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں بھی ان سے کیا کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے. تو پیار کی یہی صورت ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. اسی طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک کپی میں گھی بھیجتی تھی تحفے کے طور پر. ان کے بیٹے ان سے سالن مانگتے تو ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تھی، تو جس کپی میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی بھیجا کرتی تھی نا، اس میں سے ان کو کچھ گھی مل جاتا، تو ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جاتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپی میں گھی بھیجتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھی رکھ لیتے، وہ جو ہلکا پھلکا لگا ہوتا وہ واپس بھیج دیتے، تو وہ انہی میں سے گھی لیتی جاتی، وہ ختم ہی نہ ہوتا. تو اس کی برکت سے ان کے گھر سالن کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے نا
اس کپی کو نا اچھی طرح نچوڑ لیا، فل ٹائم ساری صاف کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کپی کو نچوڑ لیا؟ تو عرض کیا نعم، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو اسی طرح رہنے دیتی جیسے میرے پاس آتی تھی اور ویسے ہی واپس چلی جاتی تھی تو اس سے گھی اسی طرح ملتا رہتا، یعنی کہ وہ گھی کبھی ختم ہی نہیں تھا ہونا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہدیہ دینا جو ہے، تحفہ دینا، وہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور اس کو قبول کرنا بھی سنت ہے، اور دعا کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کسی چیز میں برکت تو پھر اس کی برکت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز میں برکت چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت عطا فرما دیتا ہے، دعا بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عطا فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان سے زیادہ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف وسق دیے، 120 کلو گرام جو دیے، گندم دی۔ وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کا مہمان وہ روٹی جو ہے نا کھاتے رہے حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے اس کو ماپ لیا، اس کو ناپ لیا کتنا کو گیا دیکھیے تو صحیح۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اگر تم اس کو نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے، یعنی وہ روٹی کھاتے رہتے اور وہ روٹی جو تھی نا، وہ آٹا جو تھا وہ ویسے کا ویسے ہی رہنا تھا، اس نے کم اور ختم تو بڑی دور کی بات، کم بھی نہیں تھا ہونا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے کس پناہ سمجھتے تھے، اور کوئی حاجت ہوتی اور پریشانی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت کو پورا بھی فرماتے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، نبی نے کچھ نہیں دینا، صرف اللہ سے مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی سے کچھ نہیں ملنا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اور نبی سے بھی مانگنا چاہیے کیونکہ نبی کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کو بھی علیہ السلام۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ خود نہیں دیتے بلکہ ان کو اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ دیتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی دیتے ہیں۔ دیتا کون ہے؟ حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے نیک بندوں سے بھی مانگنا چاہیے اور اللہ سے بھی مانگنا چاہیے، نبیوں سے بھی مانگنا چاہیے، اس میں کوئی حرج۔ اب دیکھیں نا، اب مجھے بتائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک آگے دم کا پوچھ رہے ہیں اور ایک اپنا کھانا کچھ مانگ رہے ہیں آگے ہیں۔ جب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتے ہیں تو سانو منگن وقت کی ہوندا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم سے کئی درجے بڑے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں ہماری نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے کسی ایک صحابی کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ جو ہیں جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنت، تو ہم کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کی یہ عادت کریمہ ہے کیا کہ جب وہ پریشان ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
حاضر ہوتے تھے اور ان سے دعا کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ یہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تب تو نبی زندہ تھے، اب نبی جو ہے دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تم کیوں گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ مرتے، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنے مزار شریف میں ابھی بھی زندہ ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں تو ہماری باتیں وہ سنتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی کے لیے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اسی طرح معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں پر گئے تو وہاں پر سب نبیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ تو مزار میں نماز پڑھ رہے تھے، تو زندہ تھے تو پڑھ رہے تھے نا۔ تو نبی جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات کو سنتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور یہ محبت ہے، آپ گھر میں بھی ہیں، آپ مدینے نہیں بھی جا سکے، گھر میں بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر کاپی پر ایسے خوبصورت سا بنا کے اس کو ہاتھوں میں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کر کے تو دعا کریں، اے اللہ یہ تیرے محبوب کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ تیرے پیارے کا نام ہے، اے اللہ یہ تیرے اس محبوب کا نام ہے کہ جس کو تو نے اتنی طاقتیں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اور یہ تیرے بڑے قریب ہیں، اے اللہ یہ ہر وقت دنیا میں تیری عبادت کرتے رہے، تیرے سچے نبی ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے اللہ تو مجھے شفا دے دے، میرے بھائی کو شفا دے دے، اللہ مجھے قرضے سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرما دے گا۔ مانگا پھر بھی اللہ سے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں، تو اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ذریعہ بنا کے اللہ سے دعا مانگنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں نے سنا ہے، میرے بڑوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کون ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انہیں اس کو شعروں میں بیان کر رہے ہیں، اشعار کے اندر بیان کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور انہی کی وجہ سے جو ہے نا آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں اللہ کی شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ نہیں تو پہلی قومیں پوری کی پوری بندر، سب کے سب رات کو سوئے اور صبح مر گئے، دریا آ گیا، زمین پھٹ گئی، زمین الٹی ہو گئی، آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو گئے، سارے 0 میٹر ختم، سارے مر گئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ، قرآن کی آیت یہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کیا کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے نا اجتماعی طور پہ عذاب نہیں آتا، ہلکا پھلکا آتا ہے، فلاں جگہ پہ اتنا آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، کبھی ایسا نہیں ہو کہ سارے ہی مر جائیں۔ اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، گناہ کر کے بھی، نافرمانی، سود کھا کے بھی، شراب پی کے بھی، یہ سارے کام کر کے بھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو ان کے ذریعے سے دعا مانگنے میں اب اس بندے کو شرم آ رہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے تم؟ اب میں نے آپ کو بتایا ہے، حدیثوں سے باقاعدہ آپ کو بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور تجھے کون سا دین سمجھ لگ گیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، اور کیا تم مدینے میں جاتے ہو اور کیا کرتے ہو اور اس طرح کرتے ہو؟
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، کسے شاید ایتھے سایہ نہ ہوندا، حیاتی مواتی نہ مویا نہ زندہ، پھر رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یہ برکتیں ہیں اور ان کے کمالات ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس منظر کو اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی پہنچ ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ بن آئی ہے کا مطلب ہے پھر تے کام ہو گیا۔ اب پھر سنو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے اے گناہگارو، پتہ یہ چلا ہے کہ محشر میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچے ہوئے ہیں، صرف آپ ہی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور دعا کریں گے اور اللہ آپ کی سنے گا۔ باقی تمام انبیاء یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اج نہیں بھائی، اج کتے اور جاؤ، اج اسی تاڑے واسطے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو صرف حضور ہی ہمارے کام آئیں گے۔ تو اب یہ وہ بتا رہے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو جب تو پھر بن آئی ہے، پھر تے ساڑا کام ہو گیا۔ پتہ یہ چلا نا کہ وہ اس محکمے میں جو ہے نا میرے چاچو لگے ہوئے ہیں، اچھا وہ پھر تو کام ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا دنیا کے کام میں، تو آپ وہی فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں آخرت پہ پھر چودھری صاحب اور ڈپٹی کمشنر وزیر اعظم وغیرہ کچھ نہیں چلنا، وہاں پر تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بننی ہے اور انہی کی بات سنی جانی ہے۔ تو اس کو بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، پھر تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ کیوں بلا؟ وہ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے، اور جب تم مصیبت میں ہوتے ہو، جب تم مصیبت میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو تو میرے محبوب کو اچھا نہیں لگتا۔ تو جب ہم قیامت کے دن پھنسے ہوں گے، ایک نبی دوسرا نبی تیسرا چوتھا پانچ سب نبی سے گھومیں گے، تو پھر ہمارے آقا ہماری شفاعت کریں گے، کیونکہ وہ ہم سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی پھر ان کے پیار کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے بھی آپ ایک شعر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے مجرم، تو اس لیے خوش ہو رہا ہے نا، یہ دیکھیں نا، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات ہے تیری، کیا بات بنائی ہے کہ اے مجرم تو اس لیے ضد کر بیٹھا ہے نا کہ ان کی رحمت کسی کو مایوس نہیں کرتی، اس لیے تو زیادہ خوش ہو رہا ہے نا کہ میں نے ابھی بتایا نا مدینے میں بھی جا سکتا ہوں مگر کہاں سے لاؤں ہمت انہیں چہرہ دکھانے کی، لپٹ جاؤں گا ان کے قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، کیونکہ میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی۔ تو یہ وہی بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کہ ان کی رحمت کسی کو مایوس ہی نہیں کرتی۔ تیرے مقدر پہ قربان اے گناہگار، تو نے تو ان سے نسبت بنائی ہے کہ جنہوں نے پتھر مارنے والوں کو بھی بددعا نہیں دی، تو پھر ان کا امتی ہے۔ تو قرآن کی آیت آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَأُولَئِکَ
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرنے پر قادر ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والے، سونا منمونا آمینہ تیرا لال، ان سے سب سے زیادہ اللہ کے بعد ان سے پیار کرنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں آگے والے شعر میں کیا آپ لکھتے ہیں، پورا وہ منظر انہوں نے نا اس کا پیش کیا۔ فرماتے ہیں سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، یعنی سب انبیاء نے ہمیں کہہ دیا، صف بنی ہوئی ہے، انبیاء کھڑے ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سب کے پاس، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، کوئی نہیں یہاں سے آج جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پاسوں آئے ہیں تے ہون کچھ نہیں بنیا، پھر ہون تسی رہ گئے، تو آپ ہی ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام نے تو میدان محشر کی صف سے ہمیں نکال دیا کہ جاؤ ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، تم اتنے بڑے مجرم ہو کہ ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔ اے محتاجوں کے آقا اب آپ ہی کی بارگاہ میں ہماری فریاد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات اور اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور ہماری بات بن جائے گی۔ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ ویسے تو ہماری ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ انہی کے صدقے ہر نعمت ہمیں ملی ہے، مگر ہمارا ٹوٹا ہوا اور زخمی دل خاص انہی کی محبت کے لیے ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ادھر سے دنیا کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ کبھی کبھار نا دروازے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوا جڑا ان کا غزہ ہو گیا ہے، لوہے دا ہی ہے، وہ لوہے کا ہی ہے، اس لیے ہمیں فوراً اس زنگ کو دور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لوہے کو خراب کر دے۔ تو بنیادی طور پر نا جو مسلمان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، لیکن دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے ذرا نا کبھی پھسل بھی جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، کوئی اگر یہ کہے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے اور کماتا یہ دنیا ہے تو اس کو کوئی عشق نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، پیار سارے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بلکہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ اگر آپ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں کی دولت رکھ دیں، سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک طرف لاکھوں کی کروڑوں کی دولت رکھ دیں اور ایک طرف صرف گنبد خضرا کی آپ تصویر بنا کے رکھ دیں اور پوچھیں، عالم دین سے نہیں، علماء کا مقام تو بہت زیادہ ہے، حافظ سے بھی نہیں پوچھنا، ایک سادے بندے سے پوچھیں جو مزدور ہے، جو ریڑھی لگانے والا ہے، اس سے پوچھیں ہاں بھی دس بتا تجھے یہ لاکھوں کروڑوں کی دولت چاہیے کہ تجھے یہ مدینے والے آقا چاہیے، بتا، پتہ اس نے کیا کہنا ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ۔ اس نے آپ کی لاکھوں کروڑوں کی دولت نہیں لینی اور اس نے گنبد خضرا کو تھام لینا اور اس نے یہی کہنا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کرنی پیسے کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حضور کی محبت ہی ہمارے کام آئے گی، قبر میں بھی، پل صراط میں بھی، حشر میں بھی، اور نامہ اعمال کے وزن کے وقت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب سے زیادہ اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت کرنے کی، عشق کرنے کی، ان کے لیے دنیا کو قربان کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔